الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے. جملہ بھی دیتا ہوں کہ اگر نصیب، بڑے بازوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح محبت سے نوازیے گا، بات کرنے میں بھی لطف آئے گا اور بات سننے میں بھی انشاءاللہ لطف آئے گا. چونکہ میں عشق رسول کا سفیر بن کر آیا ہوں اور آپ بھی سبھی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے سفیر ہی بن کر جائیں گے انشاءاللہ. تو شاعر کہتا ہے کہ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے اور اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے. محبت سے سبحان اللہ کہہ کے کئی طرح محبت سے سبحان اللہ. اور اب بڑی ہی محبت کے ساتھ رسول دو عالم پر ہدیہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ کرے ہمارا تحفہ حضور کی خدمت میں قبول ہو جائے. اور ایک دعا آپ کے لیے ابتدا میں دعا دے دیتا ہوں، اللہ کرے یہ دعا آپ سب کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے قبول ہو جائے. کاش کسی رات ہم عشاء پڑھ کے سوئیں اور ہمیں خواب میں حضرت بلال حبشی ملے. کاش ہم کسی رات عشاء پڑھ کے سوئیں اور ہمیں خواب میں حضرت بلال حبشی ملیں اور وہ کہیں کہ اٹھو تمہیں مدینے میں حضور بلاتے ہیں. سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. موضوع سخن بناتا ہوں جو مجھے حکم ہوا ہے مولانا عبداللہ صاحب کی طرف سے، انہی اشعار کو عنوان دے کر بات کی ابتدا کرتا ہوں. ایک نقشہ کھینچنے لگا ہوں، کاش کہ میں منظر کشی پیش کر سکوں. چونکہ میں اردو کا بھی ایک باذوق طالب علم ہوں، اردو شاعری کے ساتھ مجھے بڑا ذوق ہے، تو اردو شاعر نے یہاں پر انتہا کر دی کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلا نبی، کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلا نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. اور میری نظر پڑی ہے جمال مصطفیٰ پر، اور اگر یہاں پر میں ایک جملہ کہوں، اگر آپ جملے کی حفاظت کریں تو میرا دل خوش ہو جائے گا. پوچھنے والے نے پوچھ لیا اور ایک ہی جملے میں بات تمام کر دی کہ حسن یوسف زیادہ ہے کہ حسن محمد زیادہ ہے. میں نے کہا کہ جس رب کے یوسف اتنے خوبصورت ہیں اس رب کے محمد کتنے خوبصورت ہوں گے. کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی. پھر جملہ دیتا ہوں کہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی، ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی کشفت تجا بجمالہ. اور سامعین مکرم اگر آپ بیدار ہیں تو پھر میرے ان قیمتی جملوں کی حفاظت کیجئے گا. میں کن کے چہرے کی روشنی کی بات کر رہا ہوں کہ جب میرے نبی دو عالم کے چہرے انور کی روشنی، ایک ایک جملہ قیمتی ہے، حفاظت کرتے جائیے گا. جوانوں، آپ کی جوانی میں اللہ برکت دے. بزرگوں کی محبتوں کا سہارا لے کر، علماء کرام کے علم کا سہارا لے کر میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں. میرے نبی کے چہرہ انور کی روشنی جب جناب ابو بکر پر پڑتی ہے وہ صدیق کائنات بنتے ہیں. میرے نبی کے چہرہ انور کی روشنی جب جناب عمر پر پڑتی ہے وہ فاروق اعظم بنتے ہیں. میرے نبی کے چہرہ انور کی روشنی جب جناب عثمان پر پڑتی ہے وہ ذی النورین بنتے ہیں، وہ شرم و حیا کے پیکر بنتے ہیں، اللہ کے
کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. میرے نبی کے چہرے انور کی روشنی جب جناب علی المرتضیٰ پر پڑتی ہے وہ فاتح خیبر بنتے ہیں, وہ اللہ کے شیر بنتے ہیں, وہ شیر خدا بن جاتے ہیں. میرے نبی کے چہرے انور کی روشنی جب عبداللہ ابن عباس پر پڑتی ہے وہ مفسر امت بنتے ہیں. میرے نبی کے چہرے انور کی روشنی جب عبداللہ ابن مسعود پر پڑتی ہے وہ فقیہ امت بنتے ہیں. میرے نبی کے چہرے انور کی روشنی جب ابو عبیدہ بن جراح پر پڑتی ہے وہ امین امت بنتے ہیں. اگلے جملے کی حفاظت کیجئے گا. میرے نبی کے چہرے انور کی روشنی جب مکے کے تپتے ہوئے صحرا پر مارے کھانے والے حبشے کے کالے رنگ کے بلال پر پڑتی ہے وہ چلتے مدینے کی سرزمین پر ہیں, ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلے جملے پر آپ کے دل دھڑکیں گے اور دھڑکن کو سبحان اللہ میں بدل دیجئے گا. میرے نبی کے چہرے انور کی روشنی جب خانوادہ نبوت کے دو چھوٹے شہزادے حضرت حسن پر پڑتی ہے, حسین پر پڑتی ہے, تو اللہ کی ذات ان کو جنت کے مردوں کے سردار بنا دیتی ہے. اور یہاں پر شاید تڑپ کر کہتا ہے وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. کربلا کی بات کر رہا ہوں. وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا, کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اور سامعین مکرم, اگر بات چلی ہے صحابہ کی تو مجھے صحابہ وہ ہستیاں نظر آتی ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون. مجھے صحابہ وہ ہستیاں نظر آتی ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون. مجھے صحابہ وہ ہستیاں نظر آتی ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم المهتدون. مجھے صحابہ وہ ہستیاں نظر آتی ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون. اور کوئی نالائق امتی اٹھ کر اگر ان کے اوپر زبان درازی کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لیغیظ بہم الکفار. اللہ مجھے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ جب کوئی نالائق امتی اٹھ کر جناب عمر پر بات کرتا ہے, جناب صدیق کائنات پر بات کرتا ہے, جناب امی عائشہ پر بات کرتا ہے, تو قرآن کہتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم نے ان کے دل کا امتحان لے لیا, جانچ پڑتال کر لی, تقوی ہی تقوی ہے, سراپا تقوی ہے. جب کسی نے نالائق امتی نے نبی کے صحابہ پر بات کی ہے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں, اللہ غصے میں آئے ہیں. اللہ نے کہا لا انہم ہم السفہاء, یہی تو بے وقوف لوگ ہیں جو صحابہ پر بات کرتے ہیں. اگر یہاں پر صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا ساتھ دیجئے گا. میرے اکابرین نے بھی یہی کہا ہے, میں بھی یہی کہتا ہوں. میری نجات کا ذریعہ بھی یہی ہے, میری کامیابی کا ذریعہ بھی یہی ہے, میری فلاح کا ذریعہ بھی یہی ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. سامعین مکرم, اگر میرے نبی کے صحابہ کی بات نکلی ہے تو پھر میں یار غار کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور ایک جملہ دینے لگا ہوں, حفاظت کیجئے گا. یار غار کہوں کہ یار مزار کہوں, یار غار کہوں کہ مزار کہوں. اور ایک بات اور میں عرض کرنے لگا ہوں, علماء اکرام آپ کی محبتوں کا سہارا لے کر ہر صحابی کی شان سنائی جا سکتی ہے, حدیثوں میں دکھائی جا سکتی ہے, قرآن میں دکھائی جا سکتی ہے, سمجھائی جا سکتی ہے, سنائی جا سکتی ہے, سنی جا سکتی ہے. لیکن دو ہستیاں اس طرح کی ہیں, جناب ابو بکر و عمر کی شان روضہ رسول میں دکھائی جا سکتی ہے. کبھی کبھی محبتوں میں ڈوب کر غار ثور میں جاتا ہوں, مجھے وہاں پر ایک عاشق رسول نظر آتا ہے. وہاں پر مجھے لوگ کہتے ہیں جناب علی آپ جناب ابو بکر کو بابا صداقت کیوں کہتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جو قوم بنا جائے, محمد علی جناح رحمہ اللہ کو بابا قوم کہتے ہیں. جو اردو کا دفاع کرے اسے بابا اردو مولوی عبدالحق کہتے ہیں. جو صداقت کا دفاع کرے اسے بابا صداقت کہتے ہیں. مجھے نظر آتا ہے ایڑی رکھی ہوئی ہے,
कोई चीज वहां से डस रही है, अब इश्क का इम्तिहान चल रहा है। जिस्मानी तकलीफ कहती है कि एड़ी को हटा ले, जिस्मानी तकलीफ जहर का असर कहता है एड़ी को हटा लीजिए। इश्क कहता है ना ना ना, यहाँ पर बात ना करना, एड़ी ना हटाना, हुजूर की नींद बेदार हो जाएगी। यहाँ पर मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जो इस वक्त सफेद बालों वाले हो चुके हैं, इनकी हड्डियां भी कमजोर हो चुकी हैं, इनकी समात भी कमजोर हो चुकी है, इनकी बसारत भी कमजोर हो चुकी है। मैं इनसे पूछता हूं, आपकी उम्र के लोग तो सो गए, वो तो लिहाज के अंदर चले गए, आप यहां पर क्यों बैठे हैं? आप यहां पर नबी की बात क्यों सुन रहे हैं? मुझे वो जवाब देते हैं। मैंने उनसे कहा, आपको तो लोग अब बाबा जी कहते हैं, आपको तो लोग अब चचा जान कहते हैं, आपको तो लोग आज ताया जान कह के पुकारते हैं, आप तो बूढ़े हो गए हैं। तो इस मजलिस में बैठे हुए सबसे बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे कहा, मौलाना हमारे जिस्म पर बुढ़ापा जरूर आया है, हमारे साथ नबी के इश्क के अंदर बुढ़ापा कोई नहीं आया है। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। अकल वालों से कहा रक्त से जुनू होता है। और इकबाल रहमहुल्लाह तड़पे हैं और कहा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे लबे बामबी, और कुव्वत इश्क से हर पस्त को भाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को भाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को भाला कर दे, दार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और अगर इसमें मोहम्मद की बात आई है तो मैं यहां पर ये अर्ज करना चाहूंगा, आपने अगर लफ्ज़ अल्लाह पर गौर किया हो और लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु कह दे, मोहब्बत से कह दे, मुस्कुरा कर कह दे, क्योंकि हमारा मुस्कुराना फरिश्ते के जरिए पहुंचाया जाएगा कि आपके उम्मती ने मुस्कुरा कर आप पर दुरूद और सलाम पढ़ा था। और अंधेरे दूर हो जाएंगे कि नहीं दुरूद पढ़ने से? हमारे तो काम बन जाते हैं, लोगों के पता नहीं बनते हैं कि नहीं बनते, हमारे तो दुरूद पढ़ने से सारे काम बन जाते हैं। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेके रब से जो भी मांगो जरूर मिलता है। और कितना प्यारा है नामे मोहम्मद, मुझे भी प्यारा है, आपको भी प्यारा है, इन बच्चों को भी प्यारा है, इन जवानों को भी, बुजुर्गों को भी प्यारा है। कितना प्यारा है नामे मोहम्मद जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं है। खुद खुदा ने यह फरमा दिया, महबूबा तो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं है। कभी आपने लफ्ज़ अल्लाह पे गौर किया हो, उस पर भी नुक्ता कोई नहीं है, मेरे नबी के नाम पर भी नुक्ता कोई नहीं है। अल्लाह ये बात समझाना चाह रहे हैं, महबूबा जिस तरह हमारा सानी कोई नहीं है, तुम्हारा सानी भी कोई नहीं है। जब मेरे नबी की औलाद जो मर्द थी, बच्चे फौत होना शुरू हुए तो लोगों ने आपको अबतर कहा, तो कुरान बोल उठा, इन नशानी अकहुल अबतर। लोगों ने कहा मोहम्मद तन्हा रह गए, आपके बाप भी चले गए, आपकी वालदा भी चली गई, आपका दादा भी चला गया, आपके चचा भी चले गए, भाई है कोई नहीं है, बहन है कोई नहीं है, आप अकेले रह गए। लोगों ने कहा मोहम्मद तन्हा रह गए। मेरे अल्लाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद तन्हा नहीं है। जरा कलमे को उठा के देखो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह में मेरा नाम होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद का नाम होगा, कोई अजान देगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर मेरा नाम होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मोहम्मद मुस्तफा का नाम होगा, कुरान के अंदर अगर मेरा नाम होगा, महबूबा तेरा नाम भी होगा, तौरात में मेरा नाम होगा, महबूबा तेरा नाम भी होगा, ज़बूर में मेरा नाम होगा, महबूबा तेरा नाम भी होगा, इंजील में मेरा नाम होगा, तेरा नाम भी होगा, सहीफा इब्राहिम के अंदर अगर मेरा नाम होगा, तेरा नाम भी होगा, जनाब आदम की ज़बान पर अगर मेरा नाम होगा, तेरा नाम भी होगा, जनाब मूसा की ज़बान पर अगर मेरा नाम होगा, तेरा नाम भी होगा, इसहाक व याकूब व ईसा व यूसुफ की नाम ज़बान पर अगर मेरा नाम होगा, तेरा नाम भी होगा, मशरिक़ैन में अगर मेरा नाम होगा, तेरा नाम भी होगा, मग़रिबैन में अगर मेरा नाम होगा, तेरा नाम भी होगा, शुमाल व जुनूब के अंदर अगर मेरा नाम होगा, तेरा नाम
نام بھی ہوگا, مکے کی گلیوں میں اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا, مدینے کے بازاروں میں اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا, غار ہرا میں اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا, غار سور کی بلندیوں پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا, جنت کے درختوں کے پتوں پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا, جبریل کی آنکھوں میں اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا, لوح عرش و کرسی پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا. اگر آپ جاگ رہے ہیں بیدار ہیں تو یہ جملے دینے لگا ہوں, اگر ابو بکر کی زبان پر میرا نام ہوگا محبوبہ تیرا نام بھی ہوگا, جناب عمر کی زبان پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا, عثمان و علی کی زبان پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا, سمیہ و زنیرہ کے ٹکڑے ہوتے ہوئے جسم پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا, ان کی گرم سلاخوں سے نکلتی ہوئی آنکھوں سے اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا, خباب ابن ارت جب کوئلوں کے اوپر لیٹ جائیں گے ان کی زبان پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا, حبشے کے تپتے ہوئے صحرا سے مکے کے صحرا پہ آنے والے کالے رنگ کے گھنگریالے بالوں والے مکے کے بلال کی زبان پر اگر احد کی صورت میں تیرا نام ہوگا, محمد مصطفیٰ کی صورت میں محبوبہ تیرا نام بھی ہوگا, جنت میں تیرا نام بھی ہے میرا نام بھی ہے, جبریل میرا نام پکارے گا تیرا نام بھی پکارے گا, میکائیل میرا نام پکارے گا تیرا نام بھی لے گا, اسرائیل و اسرافیل اگر میرے نام کا ورد کریں گے تیرے نام کا ورد بھی کریں گے. جملے کی حفاظت کیجئے گا, گل مقدی مکا دیتی, گویا کہ اللہ نے کہا محبوبہ جہاں جہاں مجھ خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تجھ مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی. دوبارہ واپس آتے ہیں رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی, یہ تجلیوں کی ہما ہمی, ہر چیز ان سے چمک اٹھی, کشفت دجاب جمال ہی. میں بڑی ہی محبت میں ادب کے ساتھ اپنی اماں جان کے پاس پہنچتا ہوں اور تخیلات کی دنیا میں ڈوب کر میں اماں جان کا روحانی بیٹا, اماں جان کہوں کہ سیدہ کہوں کہ طیبہ کہوں کہ زاہدہ کہوں کہ عاتقہ کہوں کہ عفیفہ کہوں, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں پہنچ کر میں کہتا ہوں اماں جان آپ نے بڑا قریب سے میرے محبوب کو دیکھا ہے, ذرا بتائے, بلکہ یہاں پر جملہ دینے لگا ہوں, اگر یہ جملہ بے جا نہیں ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں ہوگا, یا اتنا قریب سے یہ اماں عائشہ کے والد نے محبوب کے چہرے کو دیکھا ہے یا انہوں نے دیکھا ہے. ابھی میں نے غار سور میں آپ کو لے کے جانا ہے. اماں جی بتائیے حضور کا حسن کس طرح کا تھا, بتائیے تو صحیح میرے نبی کا حسن و جمال کس طرح کا تھا. انہوں نے کہا اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو پھر میں نے زمین والوں سے مکالمہ کرنا ہی نہیں ہے, میں نے زمین کے کسی فرد سے ڈائیلاگ کرنا ہی نہیں ہے, میں نے اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو آسمان والوں سے مخاطب ہو کر کرنا ہے, آسمان کے فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا, جنت کی حوروں کو مخاطب ہو کر کہا, جنت کے دراغۂ رضوان کو مخاطب کیا, جبریل امی اور میکائیل امی اور اسرائیل اور اسرافیل کو مخاطب کر کے کہا لنا شمسن وللآفاق شمسن, ایک تمہارے پاس بھی چراغ ہے, ایک میری گود کے اندر بھی چراغ ہے, اے آسمان والوں ایک تمہارے پاس بھی سورج ہے, ایک میرے پاس بھی چمکتا ہوا چراغ ہے, لیکن تمہارے چراغ میں اور میرے چراغ میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ آسمان والوں تمہارا چراغ بھی روشنی دیتا ہے, مدینے والا چراغ بھی روشنی دیتا ہے. جن کو احمد مصطفیٰ کہا گیا, جن کو محمد مصطفیٰ کہا گیا, ان کو شمس الضحیٰ کہوں کہ بدر الدجا کہوں کہ مکین گنبد خضرا کہوں کہ شاہدن کہوں کہ مبشرہ کہوں کہ داعی اللہ کہوں کہ سراج منیر کہوں. میں نے پوچھا اماں جی بتائیے, فرمایا آسمان والوں ایک تمہارے پاس بھی چراغ ہے, ایک میرے پاس بھی چراغ ہے, فرق یہ ہے تمہارے پاس جو چراغ ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہو کر پوری دنیا کو منور کرتا ہے, میرے پاس جو چراغ ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہو کر پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے. آئیے واپس چلتے ہیں غار ثور میں. جناب صدیق کائنات آپ یہاں سے ایڑی کیوں نہیں ہٹا رہے؟ فرمایا عشق کا معاملہ ہے, یہ عشق کا سفر ہے, یہ بڑی مشکل سے طے ہوتا ہے, یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. حضرت خباب ابن ارت نے آگ کے دریا کو عبور کر کے دکھایا ہے, چت لیٹ گئے ہیں کہ محمد عربی کے دامن کو چھوڑ دیجئے. یہاں پر مجھے حضرت خبیب یاد آ جاتے ہیں جب عیسائی بادشاہ
کی پکڑ میں آ گئے ہیں اور کہا کہ دین اسلام کو چھوڑ دیجئے، محمد عربی کے دامن کو چھوڑ دیجئے، کہ یہ نہیں ہو سکتا، کبھی تختہ دار پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت خبیب کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بھیڑیاں ہیں، رسی تیار ہے، تختہ دار پہ لایا جا رہا ہے، پورا مجمع لگا ہوا ہے، بادشاہ عیسائی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جب تخت پہ آئے آنکھوں سے آنسو نکلے، کہ لگتا ہے کام بن گیا، واپس بلایا جائے، کہ کیا بات ہے، چھوڑتے ہو اسلام کو؟ کہ نہیں چھوڑتا۔ پھر روتے کیوں ہو؟ موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہ نہیں، موت سے نہیں ڈر لگ رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے جان ہی ایک دی ہے، کاش کے ہزاروں ہوتی، ایک ایک کر کے محمد عربی کی قدموں پر قربان کر دیتا۔ جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ سامعین مکرم، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ منظر کشی پیش کرنے لگا ہوں۔ یہاں آنسو نکلتے ہیں شدت تکلیف کی وجہ سے، عشق بیدار ہے، عشق ایڑی نہیں ہٹاتا، لیکن آنکھوں سے آنسو چھم چھم گرتے ہیں، سرکار دو عالم کے چہرے انور پر گرتے ہیں۔ جب ٹپ ٹپ آنسو میرے نبی دو عالم کے چہرے انور پر گرے، حضور بیدار ہوئے، فرمایا صدیق کیا بات ہے؟ بلکہ یہاں میں یہ بات کہوں، یہ جملہ کہنے لگا ہوں، میرے بیسٹ فرینڈ کیا بات ہے۔ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، لیکن جس کے ساتھ دل مل جائے اسے بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، جس کے ساتھ دل کا غم کا بوجھ ہلکا کر لیا جائے، جس کے ساتھ دل کا غم شیئر کر لیا جائے، وہ کوئی ایک تو ہوتا ہے، اور وہ کون تھے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ اپنے دل کی بات شیئر کیا کرتے تھے۔ تو حضور دو عالم نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ادھر کوئی چیز ہے، ادھر کوئی چیز ہے، موذی ہے، کوئی کالا جانور یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں ذرا ایڑی کو ہٹائیے۔ جب ایڑی کو ہٹایا تو ایک ناگ نکلا۔ خطبہ کہتے ہیں جناب ابو بکر رکاوٹ تھے، وہ زیارت کرنا چاہتا تھا حضور کونین کی۔ میں یہاں پر عشق کے سمندر میں غوطہ لگا کر جو میں سمجھا ہوں بات کو، جو میرا وجدان کہتا ہے، جو میرا عشق کہتا ہے، جو میرا دل کہتا ہے، جو مجھے میرے نبی نے بات سمجھائی ہے، وہ یہ ہے رسول دو عالم یہ بات سمجھا رہے ہیں، اللہ کی ذات یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ تک آنا چاہتے ہو ابو بکر کے قدموں کو بوسہ دے کے آنا پڑے گا۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ میرا تو عشق یہی بات سمجھا ہے، میرا تو عشق اسی بات کو سمجھا ہے۔ تو میں نے شاعر سے کہا کہ پھر آگے ذرا کچھ اور بھی تو بات بتا دیجئے نا، کہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی، کشفت دجا بجمال ہی۔ تو میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے حضور کونین کو کالی کملی اوڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے حضور کی زلفوں کو کندھوں پر گرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اس نورانی چہرے کو دیکھا ہے۔ اور یہاں پر شاعر کہتے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، میں بھی فدا ہوں آپ بھی فدا ہیں، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبھی کو رہنے دو آقا جی، قدموں میں جبھی کو رہنے دو پیارے جی، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، قدموں میں جبھی کو رہنے دو۔ چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگر میں نبی کے چہرہ انور کی بات نکلی ہے تو میں آپ کو مصر سے مدینے کا سفر کروانا چاہتا ہوں۔ ایک شعر کے اندر مصر، بازار مصر سے جناب یوسف علیہ السلام کے حسن سے لے کر حسن مصطفیٰ تک کا سفر کروانا چاہتا ہوں، حسن سبی سے حسن ملی تک کا سفر کروانا چاہتا ہوں۔ سامعین مکرم، شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ میرے نبی کے حسن کا سفر اور جناب یوسف کے حسن کا سفر کچھ اس طرح سے کیا گیا کہ اوتے ویکھ کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، اوتے ویکھ کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے۔
نے جملہ پھر دیتا ہوں اوتے ویکھ کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے ایتھے بن ڈٹھیاں او دے نام اتوں لکھاں سر کٹوائے جاندے ہیں. اور اگر آپ بیدار ہیں تو حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں. کہہ دیں سبحان اللہ. جناب یوسف بھی ہمارے ہی ہیں. کہہ دیں سبحان اللہ. ان کی محبت میں ڈوب کر گئی ہے. سبحان اللہ. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں مصر میں حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں. یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر. اور اگر آپ بیدار ہیں تو یہاں پر شاید تڑپ کر کہتا ہے کہ سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں, انوار کی بارش ہوتی ہے, رحمت کے نظارے ہوتے ہیں, مہتاب کے ٹکڑے ہوتے ہیں, سورج بھی الٹا پھرتا ہے جس وقت مدینے والے کی انگلی کے اشارے ہوتے ہیں. اور سامعین مکرم مجھے یہاں پر پھر دیوبند کی سرزمین پہ جانا پڑے گا. تو یہاں پر قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی, وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. جن کی خوشبو سے جنت بسائی گئی, جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا, جن کے دامن میں جنت بسائی گئی, جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. سامعین مکرم شاعر کہتا ہے, سامعین مکرم شاعر کہتا ہے کہ ان کے حسن کے جلوے جس پر بھی پڑے وہ کمال ہو گیا. یہاں پر حضور کے حسن کا جلوہ مری ہوئی گو پر پڑ گیا تو وہ بدو کہتا ہے اگر یہ زندہ ہو کر بتا دیں اور آپ کی گواہی دے دیں میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا. آپ مسکرائے ہوں گے اور اللہ بھی مسکرا دیے ہوں گے, فرشتے بھی مسکرا دیے ہوں گے. یہ منظر کشی پیش کرنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا اپنی بات پر پکے رہنا, اپنی بات پر پکے رہنا. اگر ایسا ہو گیا تو تسلیم کر لو گے. جی کر لوں گا. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے چیلنج کس کو دے دیا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اس کو چیلنج دے دیا ہے, ان کو چیلنج دے دیا ہے. جو چل کے قریب آتے ہیں تو جاڑیاں اپنے قدموں پر اکھڑ کر چلتی ہوئی حضور کے پاس آ جاتی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے چیلنج کس کو دے دیا ہے. جو ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کنکریاں کلمہ پڑھ کر آپ کی گواہی دیتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے چیلنج کس کو دے دیا ہے. جناب ابو طالب اس بات کی گواہ ہیں کہ حضور جس پہاڑ کے قریب سے گزرتے تھے وہاں پر سے بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں آیا کرتی تھی. اور حضور نے انگلی کا اشارہ کیا. جب آپ نے اپنی انگشت اٹھائی نا, اب منظر کشی پیش کرنے لگا ہوں. وہ مری ہوئی گو وہ زندہ ہوئی, اس نے اپنے دونوں ہاتھ یوں نیچے لگائے اور یوں گردن اٹھا کر حضور کی زیارت کرنا شروع کر دی. یوں آنکھیں کھولی اور جو اس نے جملہ کہا اس کو کتب سیر کے اندر رقم کر دیا گیا. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ آپ وہ ہستی ہیں جن کے چہرے سے قیامت کے دن کو منور کر دیا جائے گا. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی, یہ تجلیوں کی ہما ہمی, ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی. کشفت دجا بجمالہ, بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بتا دیجئے آپ نے میرے نبی کے چہرہ انور کو دیکھا ہے. فرمانے لگے میں گھر سے نکلتا ہوں, میری نظر 14ویں رات کے چاند پر پڑتی ہے. میں دیکھتا ہوں اور سوچنا شروع کر دیتا ہوں اے چاند تو کتنا خوبصورت ہے, تیری روشنی مدینے کو بھی روشن کر رہی ہے, تیری روشنی یک بارگی مکے کو بھی روشن کر رہی ہے, تیری ٹھنڈی روشنی ہے, تیری روشنی سے پھلوں میں مٹھاس آ جاتی ہے, تو کتنا خوبصورت ہے. کہتے میں یہ سوچتا سوچتا چاند کو دیکھ رہا ہوں, قدم اٹھاتا ہوں, چاند کو دیکھتا ہوں, قدم اٹھاتا ہوں, اور میں دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی کی دہلیز کو پار کرتا ہوں تو میری چہر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میری نظر پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں اب میری ایک نظر ادھر پڑتی ہے, دوسری چاند پر پڑتی ہے, ایک نظر ادھر پڑتی ہے, دوسری چاند پر پڑتی ہے, اور میں یہ بات
ذمہ داری کے ساتھ کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر نے پھر یہ کہا خدا کی قسم اے چاند ایسے لگ رہا ہے جیسے تو بھی روشنی میرے نبی کے چہرے سے ادھار لیتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا میرے نبی کی ایڑی سے وہ روشنی ادھار لے کر چمکتا ہوگا اور اس کو ناز ہوگا کہ میں حضور سے روشنی ادھار لے رہا ہوں۔ سامعین مکرم یہاں پر دو باتیں اس کر کے بات کے اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ چمکتے ہوئے چراغ ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا قمرا منیرا، چمکتے ہوئے چاند نہیں کہا، چمکتے ہوئے سورج یعنی چراغ کہا۔ دو باتیں جو میں سمجھا ہوں، نمبر ایک، سورج کی روشنی اپنی ہوتی ہے، چاند روشنی سورج سے سٹور کرتا ہے اور پھر سارا دن سورج سے روشنی سٹور کر کے رات کو چمکتا ہے۔ اگر اللہ قرآن میں یہ بات کہہ دیتے، اعتراضات کرنے والے اعتراض کرتے جس طرح چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی نعوذ باللہ اپنی روشنی نہیں تھی، لیکن اللہ نے یہاں پر سراجا منیرا کہہ کے بات ہی ختم کر دی۔ جس طرح سورج کی اپنی روشنی ہے، محمد مصطفیٰ کی نبوت کی بھی اپنی روشنی ہے، اور چاند کی روشنی کم ہے، وہ ہر جگہ پہ نہیں پہنچتی، سمندر کی تہہ میں نہیں جاتی، دریا کی موجوں میں نہیں جاتی، قریہ نہیں جاتی، گھنے جنگلات کے نیچے سے نہیں جاتی، کونے خدرے میں نہیں جاتی، کونوں خدروں کے اندر نہیں جاتی، لیکن سورج کی روشنی ہر جگہ پر پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے سراجا منیرا کہا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے تھے کہ قمرا منیرا کہہ کے نبی کی روشنی کو گھٹانے کی کوشش کرتے کہ نبی جس طرح چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، ہر جگہ نہیں پہنچتی، اس طرح محمد عربی کی روشنی بھی ہر جگہ نہیں پہنچی، لیکن سراجا منیرا کہہ کے اللہ نے بات ہی ختم کر دی۔ جس طرح سورج کی روشنی ہر کونے میں پہنچی ہے، ہر جگہ پر پہنچی ہے، محمد مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی بھی ہر جگہ پہنچ گئی ہے۔ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی، کشفت دجا بجمالہ۔ کسی نے کہا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو کسی نے کچھ یوں کہہ دیا واحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ اور یہاں پر مجھے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ تھی کتھے جا لڑیاں۔ یہاں پر پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ ہجے تو میرا یار نہیں ڈٹھیا جنہوں ویک کے چند شرماوے۔ اگلے جملے پر آپ کے دل دھڑکیں تو دھڑکن کو سبحان اللہ میں بدل دیجئے گا، ہجے تو میرا یار نہیں ڈٹھیا جنہوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جو کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے، جو پاوے ہاتھ پھلا مچ ہاتھ پھلا مچ رل جاوے، تے بجلی ڈاٹی لشک نہ مارے مت بید بھی ہو جاوے۔ علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے۔ آزم اے جیا سونا ماہی مینوں کدرے نظر نہ آوے، خدا کی قسم ان جیسا سونا دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے، ان جیسا خوبصورت دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ ابھی تو ایک حسن کا ایک جلوہ ظاہر ہوا، خدا کی قسم اگر حضور کا حسن ظاہر ہو جاتا کلیجے پھٹ جاتے، حضور کے حسن کو کوئی برداشت نہ کر سکتا۔
اور صحابہ آنکھ بھر کے حضور کو دیکھ نہیں سکتے تھے. قدموں میں جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے, رخسار کا عالم کیا ہوگا. خدا کی قسم ایسا حسن کسی کا آئے ہی نہیں ہے. اب میں دو باتیں جو میں نے کی تھی میں نے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضور کے تذکرے کے دو پہلو ہیں. ایک ہے حضور کے صورت کا تذکرہ, حضور کی صورت کا تذکرہ. میں نے سنا دیا, آپ نے سن لیا, مجھے بھی ثواب مل گیا, آپ کو بھی ثواب مل گیا. میں نے سبحان اللہ کہلوا لی, آپ نے سبحان اللہ کہہ دی. میرے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھ دی گئی, آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھ دی گئی. مجھے بھی اجر مل گیا, آپ کو بھی اجر مل گیا. میں نے محفل کا انعقاد کیا, آپ لوگوں نے انعقاد کیا, مجھے بلایا, آپ سب نے سبحان اللہ کہا. آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں, میرے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں. یہاں پر زور کسی کا نہیں لگا, پیسہ کسی کا نہیں لگا, دولت کسی کی نہیں لگی, قربانی کسی کی نہیں, پسینہ کسی کا نہیں بہا, خون کسی کا نہیں لگا. یہ صورت کا تذکرہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن دوسرا تذکرہ کون کرے گا کہ حضور کے دندان بھی شہید ہوئے, کیوں ہوئے ہیں. بدر کی یاد تازہ کون کرے گا, احد کی یاد تازہ کون کرے گا, خندق پہ پیٹ پہ پتھر کون باندھے گا, تبوک کے لیے فنڈنگ کون کرے گا, یرموک کون جائے گا, حنین کون جائے گا, خیبر کو فتح کون کرے گا, نبی کے دین کے لیے مارے کون کھائے گا, تپتے ہوئے صحرا پر درے کون کھائے گا, اپنی آنکھیں کون نکلوائے گا, جسم کے 2 ٹکڑے کون کروائے گا, مکے کے تپتے ہوئے صحرا پر مارے کون کھائے گا, اپنی گردنیں کون کٹوائے گا, بدر میں صحابہ کی طرح شہید کون ہوگا, احد کے میدان میں حضور کے دندان شہید ہوئے. اس سنت کو تازہ کون کرے گا. آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا, مکے سے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا, آپ ہجرت کر کے مدینے میں آئے. یہ کون تذکرہ کرے گا. یہ کام بڑا اوکھا ہے, یہ کام بڑا مشکل ہے. سبحان اللہ کہلوانے جتنی بھی کہلوانی ہے, نعت خانوں کے اوپر پیسے پھینکوانے جتنے پھینکوانے ہیں, یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے. ہم محفل کا انعقاد بھی کر سکتے ہیں, لیکن مولانا نے جو دوسری گل کی یہ بڑی اوکھی ہے. اصل تو یہی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. مارے کھانی پڑیں گی, مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر قیامت کا دن ہو اور حضور کوثر کا جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں, اور اسی قطار کے اندر جناب ابو بکر بھی ہوں, عمر بھی ہوں, عثمان بھی ہوں, علی بھی ہوں, طلحہ بھی ہوں, زبیر بھی ہوں, سعد بھی ہوں, سعید بھی ہوں, ابو عبیدہ بن جراح بھی ہوں, حضرت سمیہ بھی ہوں, زنیرہ بھی ہوں, سارے ہوں, اور میں بھی وہیں پر ہوں, اور میں لائن میں لگنے لگوں اور سامنے حضرت بلال حبشی آ کر میرا گریبان پکڑ لیں کہ دعوے تم نے بھی بڑے کیے تھے, غلام ہیں رسول کے غلام ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. عمل کتنا کیا تھا. ہم نبی کے لیے لڑ بھی سکتے ہیں, مر بھی سکتے ہیں, لیکن عمل نہیں کر سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا جیسے کوئی باپ اپنے اولاد کو کہ بچے آپ کو میرے ساتھ کتنی محبت ہے. ابا جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو ابا کے بجائے ایک گلاس پانی لے کے, نہیں ابا جی پانی آپ نے خود ہی پینا ہے, ویسے محبت میں آپ سے بڑی کرتا ہوں, ویسے محبت مجھے آپ سے بڑی ہے, لیکن پانی آپ نے خود ہی اٹھ کے پینا ہے. تو محبت تو وہ ہے جو دعوے پر عمل ہو. اب یہاں پر قربانیاں دین مانگتا ہے, پھر دین پھیلے گا. ہم بات کیا کرتے ہیں, ہم نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے. کیسے لیڈ کریں گے. ہم کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے. ہم ملت ہیں, ہم ملت نہیں ہے, ہم قوم ہے. بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا, ہم قوم بھی نہیں ہے, ہم ہجوم ہیں. ہجوم سے قوم تک کا سفر, یہ 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا, ہجوم سے قوم تک کا سفر نہیں ہوا. ملت تو دور کی بات ہے, بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ہم نے تو ملت بن کر لیڈ کرنا ہے. ہم نے تو رنگ, نسل, مسلک, مذہب سے پیچھے ہٹ کے ہم نے ایک قوم بننا ہے. اور جب ہم نے مسلمان بننا ہے, پھر ہم نے رنگ, نسل اور مسلک سے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمان بننا ہے. مسلمان بنیں گے, پھر جا کر ہماری عزت ہوگی پوری دنیا میں. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم تو مسلمان ہے ہی نہیں, صحیح معنوں میں مسلمان
لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، من غش فلیس منا، ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو آئیے آج کی محفل میں ہم اپنے نبی سے سچا وعدہ کر لیں، وعدہ وفا کریں۔ یہ وفا نہیں ہے، وفا اسی صورت میں ہوگی جب ہم اپنے نبی کے دین کے لیے مارے کھائیں گے، جب کڑوی کسیلی باتیں سنیں گے لوگوں کی۔ جب آپ نبی کے دین پہ چلیں گے نا، لوگ آپ کہیں گے بھائی یار تو اڈا دین دا ٹھیکیدار۔ یہ جملہ ہمیں پوچھیے، جب ہم بازار میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ حقارت کی نظر، او مولوی پیچھے ہو یار، ہمیں پتا ہے ہم کس طرح برداشت کرتے ہیں ان جملوں کو، لیکن جب ہم یہ جملہ سنتے ہیں نا تو پھر ہم پوری توجہ مدینے والی سرکار کی طرف کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتا جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ اور ایک جملہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان لڑائیاں بڑی زیادہ ہیں ساری، چونکہ جٹ فیملی ہے، سارے اندر شریکہ بڑا کٹیا جاتا ہے۔ اے میرا شریکہ ہے، شریکہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ چاچے نو، تائے نو، ایک یہ ساڑا شریکہ ہے۔ شریکہ نہیں ہے۔ اگر چچا کا بیٹا شریکہ ہوتا تو ہجرت کی رات نبی دو عالم حضرت علی کو اپنے بستر پر کبھی نہ سلا کے جاتا۔ یہ شریکہ نہیں ہے، یہ تو آپ کے زور و بازو ہیں۔ جب ناخن بڑھتے ہیں، ناخن کاٹے جاتے ہیں، ناخنوں کے ساتھ انگلیاں نہیں کاٹی جاتی۔ انگلیاں کاٹنے والے بے وقوف ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں۔ اس طرح جب چچا کے بیٹے کے ساتھ، تائے کے بیٹے کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف ختم کرتے ہیں، رشتے ختم نہیں کیا کرتے، رشتوں کو مضبوط کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ شریکہ ہوتا تو حضور کونین جب حضرت علی مدینے میں گئے نا تو فرمایا حضور آپ نے انصار مہاجرین کا آپس میں بھائی چارہ کروا دیا، آپ کو علی یاد نہیں آیا؟ آپ نے تو علی یاد نہیں آیا؟ آپ نے میرے آنے سے پہلے ہی انصار و مہاجرین کا جو ہے وہ بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے جناب علی کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ وہ تو چچا کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہ بھائی، اگر ناراضگیاں ہیں ختم کر دیں۔ تو یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ زندگی بڑے جو ہم نے ہنر بڑے آزمائے ہیں، میں یہ شعر ہر جگہ پہ سناتا ہوں اور مجھے پتا ہے یہ شعر آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔ لڑائیاں ختم کریں، اختلافات ختم، مسکرا کے زندگی گزار دیں۔ میری والدہ 3 مہینے پہلے فوت ہوئی، میں تو بڑی قریب سے موت کو دیکھا اور میں زندگی کی حقیقت کو سمجھ گیا۔ اگر میں اپنی ماں کو نہیں نہ بچا سکا پھر میں کسی کو بھی نہیں بچا سکتا۔ ایک جوان بیٹا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی ماں اس کے ہاتھوں میں، یوں میرے ہاتھوں میں، میرے مولانا بلال صاحب بالکل ساتھ تھے، میری والدہ کی روح پرواز کرے تھے، میرے لاش شعور میں وہ منظر بیٹھ گیا۔ میں چاہتا ہوں بھول جاؤں لیکن میں بھول نہیں پاتا۔ جب کبھی وہ منظر یاد آ جاتا ہے پھر ماں یاد آ جاتی ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے، دھپ بھی پاویں چنگی لگے پر چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے، بھین بھرا ابا تے پتر سارے رشتے ودیاں نے، ساری دنیا گھوم کے ویکھیا یارو ماں تے آخر ماں ہوندی ہے، یارو ماں تے آخر ماں ہوندی ہے۔ اس نے کہا نا کہ جب بچی جوان ہوتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، اگر ماں بات چل نکلی ہے، پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ایک کاکروچ سے ڈر جاتی تھی، پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، اب ماں ہوں اور سانپ مار لیتی۔ اور اللہ نے ماں کو یہ طاقت بخشی ہے۔ میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ماں پاگل ہے، بکھرے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، اس کے پاؤں کے اندر بیڑی تھی اور اس نے زنجیر کے ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو بھی باندھا ہوا تھا، وہ آگے آگے چل رہی تھی، اس کا بچہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اور شاعر نے اس کی عکاسی کی ہے کہ خدا نے ماں کو یہ طاقت بخشی ہے، وہ پاگل ہو بھی جائے تو بچے یاد رکھتی ہے، پاگل ہو بھی جائے تو بچے یاد رکھتی ہے۔ یقین کریں میری والدہ دنیا سے رخصت ہوگی تو مجھے اشارے سے، حضرت مجھے اشارے سے پوچھ رہی ہے روٹی کھا دی، وہ دنیا سے جا رہی ہے، مجھے کہتی ہے روٹی کھاتی، اشارہ کیا، چھوٹے بچے نے روٹی کھاتی، میرے بڑے اشارہ کیا، بول نہیں سکتی تھی، اشارہ کیا، بڑے بھائی نے کھانا کھایا۔ یہ کیا ہے؟ ماں ایسی عظیم دولت جن کی ہے ان کے قدر۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں میں بڑا کند ذہن تھا تو مجھے کسی نے کہا تھا مولوی کہنا ہے ماما دے پیر تو پیا کرو، کہتے مجھے جملے کی سمجھ نہیں آئی، میری ماں سوئی ہوئی تھی، مولانا بلال صاحب، ان کو استادوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یار درس نظامی تیرے واسطہ روگ نہیں ہے، چھڑ دے تو کوئی اور کام شام کر لے، کہتے ہیں ماں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے واقعی نیچے برتن رکھا
اور میں پانی کے ساتھ ان کے پاؤں دھو کے پی گیا. کہتے وہ دن اور آج کا دن جو چیز یاد کرتا ہوں بھولتی نہیں ہے. 20 سال ہو گیا کہتے مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن سناتا ہوں غلطی نہیں آتی. جس کی ہے یوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں بھائی, نہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ لوگ تو خوش و خرم جاتے ہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں, جن کی ہیں بڑے خوش قسمت ہیں, آپ اپنی ماں کو ملنے کے لیے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں. مجھے ملنے کے لیے اب قبرستان جانا پڑتا ہے. روز جاتا ہوں اور ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے آواز آ رہی ہے, جواب آ رہا ہے. تو یہ ختم کر دیں اختلافات, یہ لڑائیاں ختم کر دیں. اسمائلنگ فیس کین فیس ایوری پرابلم. مسکراتا ہوا چہرہ ہر مشکل کو حل کر لیتا ہے. تو شاعر نے کہا کہ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے. خدا کی قسم جنگ ہار جائیں اپنے بھائی کو جیت لیں, جنگ ہار جائیں اپنے باپ کو جیت لیں, جنگ ہار جائیں اپنی ماں کو جیت لیں, یہ گفتگو ہار جائیں اپنی بہن کو جیت لیں, یہ گفتگو ہار جائیں اپنے دوست کو جیت لیں, رشتوں کو بچا لیں. خدا کی قسم اللہ بھی راضی ہو جائے گا, یہ دنیا بھی راضی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.